السلام علیکم ناظرین، اورحان سیریز کی ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ اورحان سیریز کی تمام ایپیسوڈز آپ کو ملیں گی ورلڈ نیوز یوٹیوب چینل پر، اگر کوئی کاپی رائٹ کلیم کا مسئلہ نہ رہا تو چلیے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اس نئے دور کی۔ تو ناظرین، یہ نیا دور عثمان غازی کے 10 سال کے بعد کا دور ہے۔ بورسا کے فتح کے لیے بہت سی محنت کی گئی، بہت سے قلعے فتح کر لیے گئے۔ کب، کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایپیسوڈ کی شروعات بورسا قلعے سے ہوتی ہے، جہاں پر ایک گورنر سروز، فلاویوس اور ایک ترک سردار آگے بڑھ رہے ہیں۔ ترک سردار ان سے کہتا ہے کہ اورحان بہت بے صبرا ہے، اس نے شاید ابھی تک بورسا فتح نہیں کیا، لیکن بورسا کے آس پاس جتنے بھی گاؤں اور قلعے ہیں اس نے سب ایک ایک کر فتح کر لیے، اسے کبھی بھی شکست نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ غدار اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب میدان جنگ میں اورحان، علاؤالدین اور عثمان صاحب موجود ہوتے ہیں، ان کے آس پاس صرف لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہیں، اور یہی سردار ایک جگہ پر چھپ کر یہ سب منظر دیکھتا ہے۔ اورحان اپنے بھائی اور والد کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ منظر بھی دکھایا جاتا ہے اور اس سردار کے الفاظ بھی۔ اور وہ دن تھا جس دن میں نے محسوس کیا کہ ایک بھیڑیے کی سانس کو اپنی گردن پہ محسوس کرنے کا کیا مطلب ہے، اور جس لقمے کو میں اپنے منہ میں سمجھ رہا تو وہ مجھ سے بہت دور ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان بھی اپنی تیز تلوار کے ساتھ دشمنوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں۔ وہ جس طرف بھی رخ پھیرتے ہیں دشمنوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ علاؤالدین بھی دشمنوں کو کاٹتے ہیں اور عثمان سردار بھی تیر سے اپنے دشمنوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ سردار مزید کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے منحوس خانوں کو کہاں سے خبر ملی، وہ اپنے پیر پھیلاتے ہوئے آیا اور اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر نوچتا چلا گیا، جیسے کسی شاہین نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہوں۔ کچھ سوچنے سمجھنے کی فرصت تک نہیں ملی، جیسے اس کا دل اور اس کے باپ کا دل ایک ساتھ دھڑک رہا ہو۔ گویا اورحان اپنے بھائی کے ساتھ سانس لے رہا تھا۔ ان کی تعداد کم تھی، لیکن ان کے بچنے کا امکان بالکل بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے باپ اور بھائی کو اس جال سے نکال لیا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں باپ بیٹے درجنوں کافروں کو اپنے آس پاس گرا دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ سردار خوفداری ہو چکا تھا، اور وہ سردار مزید کہتا ہے کہ اسی دن میں نے سمجھ لیا تھا کہ کائی قبیلے کا مستقبل اورحان ہی ہے۔ وہ اپنے دادا ارطغرل یا اپنے بابا عثمان جیسا بالکل نہیں ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ اس میں سلجوق سلاطین جیسی دنائی اور فرتیلا اور شکار کا بھوکا نظر آتا ہے۔ اتنی تعریفیں سنتے ہوئے گورنر سروز کہتا ہے کہ کیا تم یہاں اورحان کی تعریفوں کی شان بیان کرنے آئے ہو؟ تو جواب میں وہ سردار کہتا ہے کہ میں نے آپ کو معلومات دی جو آپ کو جنگ جیتنے میں مدد کرے گی، اور اب میں چلتا ہوں۔ فلاویوس اسے روکتے ہوئے پوچھتا ہے کہ وہ حملہ کب کریں گے، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ جواب میں وہ سردار کہتا ہے کہ تمام تیاریاں مکمل ہیں، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد گورنر سروز کہتا ہے کہ تمہاری اس معلومات کا بہت شکریہ، تمہارا راستہ آسان ہو۔ ایک سونے کی تھیلی پکڑ کر اس سردار کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ سونے کی تھیلی دیکھ کر سردار بہت خوش ہوتا ہے، لیکن فلاویوس سونے کو ہاتھ مارتے ہوئے ساتھ ہی اس سردار کا گلا بھی کاٹ دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گورنر سروز بھی چونک جاتا ہے، اور فلاویوس کہتا ہے ایسے غداروں کے سہارے جنگ جیتنے کی تمنا اپنی ہی قوم سے توہین ہے، اور ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمیں جو معلومات چاہیے تھی وہ ہم نے لے لی۔ یہ سن کر سروج اس کے گندے پر تھپکی دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بورسا کے باہر جنگل کے قریب ایک کائی قرارگاہ دیکھتے ہیں، جہاں تمام سپاہی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہر سپاہی اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان بے اپنے گھوڑے پر سوار کائی قرارگاہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور قرارگاہ کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سیدھا گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور وہ خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور خیمے میں جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ پیچھے سے خلیل کہتا ہے کہ آپ کہاں تھے اورحان بے؟ اور اورحان بے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو تمام سرداران خیمے کے اندر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر اورحان کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ قارئ خلیل سے پوچھتا ہے تم بتاؤ کہ تم بھی ایسا ہی کرتے تھے؟ تو قارئ خلیل جواب میں کہتا کہ سپاہی بالابان اور آوچی سردار آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے خلیل، کیا تم جانتے ہو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ان دیواروں کے پیچھے ہے، لیکن اصل جنگ تو ان مجلس کے اندر ہے۔ مجھے بتاؤ، ان دیواروں کو فتح کرنا آسان ہے یا میرے بابا کے نامور سرداروں کو سنبھالنا؟ یہ سن کر خلیل کہتا ہے کہ آپ کا امتحان یہی ہے حضور۔ جبکہ دوسری طرف بازنطینی لباس میں ہمیں بران سپاہی نظر آتے ہیں، جو کہ بورسا قلعے کے اندر چھپتے چھپاتے ایک پیغام کو کبوتر کے ساتھ باندھ کر اسے وہاں سے اڑا دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف قرارگاہ میں تمام سرداران آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اچھا تو آپ آوجی صاحب، آپ منصوبہ بندی کی فراہمی میں کمزور ہو، تمام ضروریات کو وقت پر پورا کیا جانا چاہیے۔ تو آوجی غصے سے کہتا دمرل تمہیں 9 سال سے کون کھلا رہا ہے ہاں؟ تو اورحان کا ایک سپاہی کہتا 9 سال سے جو سپاہی اپنی جان جوکے میں ڈال کر اپنے گھر اور بچوں سے دور رہ رہے ہیں، ان کو دینے والا ایک کھانے کا لقمہ آپ کو پریشان کر رہا ہے ہاں؟ اتنے میں ایک اور سرداران غصے سے کہتا بس یہ کیسی گھٹیا حرکت ہے اور یہ کیسی بدسلوکی ہے،
हाँ, उस्मान साहब की इस मजलिस में ये कैसी गुस्ताखी है। हाँ, औरहान का एक सिपाही कहता कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अब्दुल्ला साहब। और इतने में औरहान साहब गुस्से में उस खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं जिस खैमे में तमाम सरदारान आपस में लड़ रहे हैं। और अगले ही पल औरहान सरदार जैसे ही खैमे में दाखिल होते हैं, तमाम सरदारान उसे देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर अदब बजा लाते हैं। औरहान साहब कहते, अपना हक माफ करें तुर्कुदल बैगोजा बमसी बैरेक अब्दुल रहमान गाजी, मेरे दादा अर्तुरुल, अपना हक माफ करें, वो हमारा हक माफ कर दें। हमने जंगें जीती, माले गनीमत इकट्ठा किया, किले फतह किए, लेकिन भाईचारा भूल गए और हमने अपना खलूस खो दिया, वो हमें माफ कर दें। सब सरदारान कहते हमें माफ कर दें। और खान कहते मुझसे नहीं, शहदा से, गाजियों के सरबराह उस्मान साहब से माफ़ी मांगे। लेकिन शाहीन सरदार कहते, क्या गाजी और शहदा आपको माफ़ कर देंगे औरहान साहब? तो औरहान साहब कहते, उनके लिए मेरी गर्दन और सर हमेशा झुके हैं, लेकिन मेरा कसूर और गुनाह क्या है? तो शाहीन सरदार कहते, लश्कर तैयार है, हर कोई बेचैन है, हम 9 साल से बोरसा शहर का मुहासरा किए हुए हैं। हमने बोरसा के आसपास के जितने भी गांव और किलों को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन क्यों अभी तक क्यों नहीं हम बोरसा की तरफ बढ़ रहे? क्यों नहीं उन वसीलों को पार कर रहे? हाँ, क्यों? मुझे बताएं। हमारी फ़ौज एक दूसरे को भूखे भेड़िए की तरह खा जाएगी औरहान साहब। तो औरहान कहता, आज रात हमारे लिए बोरसा का दरवाज़ा खुलेगा, आज रात हम बोरसा के लिए रवाना होंगे। ये सुनकर तमाम सरदारान कहते, आज रात? तो शाहीन सरदार भी कहते, आज रात? ये कैसे होगा और ये बात कहाँ से निकली औरहान साहब? तो औरहान कहता, आज रात हम मगरबी दरवाजे से बोरसा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो शाहीन कहता, मुझे क्यों नहीं खबर है? हम यहाँ फजूल में हैं, हमें बताया क्यों नहीं गया? तो औरहान कहता, आप मेरे बाबा के दोस्त हो, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में क्या है। बुरान की तरफ से भेजे गए पैगाम को निकालते हुए कहता, मेरे जासूस के मुताबिक इंशाल्लाह बुरान सरदार आज रात हमारे लिए मगरबी दरवाज़ा खोलेंगे और हम दाखिल होंगे, फिर तमाम माओं, शहदा और बहनों को सुकून मिलेगा। तो शहंशाह कहते, अच्छा तो औरहान साहब अगर आप नाकाम रहे तो? औरहान कहते, मेरे बाबा, मेरे दादा और जितने भी शहीद गाजियों को हम जानते थे, वो हमेशा कहते थे कि कोशिश हमारी जानब से, फ़तह अल्लाह की जानब से। तमाम सरदारान कहते इंशाल्लाह। तो औरहान कहता, तैयार हो जाओ, आज रात मुझ समेत तमाम सिपाही या तो शहीद होंगे या गाजी, या शहीद या गाजी, या शहीद या गाजी। ये सुनकर तमाम सिपाही बुलंद आवाज़ से नारा लगाते हैं, या शहीद या गाजी, या शहीद या गाजी। ये कहकर औरहान साहब वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे से शाहीन सरदार कहते, इंशाल्लाह औरहान ऐसा ही होगा। फिर दूसरे मंजर में हम देखते हैं कि औरहान खलील को कहते हैं कि लिख लो कारा खलील, जब हम बोरसा शहर फतह करने के बाद अपना झंडा लहराएंगे तो हम बाकायदा अपनी एक अजीम रियासत बनाएंगे। तो खलील पूछता, तो तमाम सरदारान का क्या होगा? तो औरहान कहता, हम इनको बहुत मुश्किल और पेचीदा फरीज़े सौंपेंगे, इनको रियासत की बड़ी मजबूती से हिफाजत करनी होगी, इनके पास जंग और अमन करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी और इनके पास एक दूसरे से लड़ने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। हम अजीम रियासत के सिक्के चलाएंगे और हम नई ज़मीनें फ़तह करेंगे। तमाम मुसलमान और तमाम गैर मुसलमान की 73 कौमों की ना ख़त्म होने वाली रियासत बनेंगे। तो खलील कहता, इंशाल्लाह हजूर, इंशाल्लाह हजूर, तब हम इंसानों के लिए एक नए सूरज की तरह अतलू होंगे। तो औरहान कहता, अगर हम नई तंजीम ना बना पाए तो हम तबाह बर्बाद होकर यहाँ पर ज़मीन पर दफन हो जाएंगे। ये कहकर दोनों ही किले की तरफ देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें काई कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर तमाम काई सिपाही भी एक दूसरे से मशक करने में मसरूफ होते हैं, जबकि बूढ़ा उस्मान भी अपने पोतों के साथ लड़ रहा होता है, जबकि इन दोनों को तलवारबाजी सिखा रहा होता है और उनके पास खड़ी मलहून खातून और उसकी खिदमत गुजार हफ्सा खातून भी उसे देख रही होती है। तो उस्मान सरदार अपने पोतों से कहते, आओ ज़रा, अब तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, अब तुम्हें देखा जाएगा कि तुम बहादुरों की तरह किस तरह से जंग में शामिल हो सकते हो। तो कासिम कहता, अगर हम बहुत ज़्यादा मशक करेंगे तो आपको शिकस्त दे सकेंगे दादा? तो उस्मान सरदार कहते, यकीनन आप दे सकोगे, लेकिन असल शिकस्त एक दूसरे को नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को हराना है। तो सुलेमान कहता, मेरे बाबा औरहान और मेरे चाचा अलाउद्दीन की तरह? तो उस्मान कहते, यकीनन मेरे बेटे औरहान और मेरे बेटे अलाउद्दीन की तरह। ये कहते साथ ही उस्मान सरदार कहता, शाबाश, डटे रहो। और वो दोनों एक दूसरे से खूब मशक करते हैं। मलहून खातून उनको दूर से देखकर कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि ये दिन हमें देखने को नसीब हुआ। तो हफ्सा खातून कहती कि उस्मान सरदार अपने पोतों के साथ मशक क्यों कर रहे हैं, वो बोरसा क्यों नहीं जा रहे? तो जवाब में मलहून कहती कि उस्मान साहब चाहते हैं कि औरहान साहब के साथ अलाउद्दीन को ये फ़तह नसीब हो और तमाम सरदारान उसका अदब करें। और सरदार वो होता है जो अपनी रियासत को मुस्तकबिल तक लेकर जाए। जब किसी दौरान कासिम सुलेमान पर वार कर सुलेमान की तलवार नीचे गिरा देता है, जैसे ही उसकी टांग पर वार करने लगता है तो उस्मान सरदार कहते, रुको रुको रुको, तुम्हारे भाई पर वार करने के लिए तुम्हें इस तरह से टांग उठानी चाहिए। जैसे ही उस्मान सरदार अपनी टांग को उठाते हैं, उसकी टांग में शदीद दर्द उठता है और उस्मान सरदार आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाते हैं। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं
اور عثمان سردار اندر خیمے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اعراض خاتون اسے پانی دیتی ہے۔ عثمان سردار بسم اللہ کہہ کر پانی کو پیتے ہیں اور پھر ملعون بعض اوقات اپنے پوتوں سے کہتی ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے دادا کی بعض اوقات ٹانگ کیوں کمزور پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ اس کے کندھوں پر کائی بیلے کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین ملعون خاتون یہ کہہ کر عثمان سردار کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ناظرین یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کو کمنٹس میں ضرور لکھیے اور آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل ورلڈ نیوز کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر لیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کی جو بھی رائے ہے آپ اپنی قیمتی رائے کو کمنٹس میں ضرور لکھیے تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔